کراچی میں عید الاضحیٰ غیر معمولی سکون سے گزری. کھالوں کی نہ چھینا جھپٹی دیکھنے میں آئی، نہ ان کے حصول کے لیے دھوس دھمکی. پورا ماحول ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوا. لیکن عید کے حوالے سے 6 دنوں کی چھٹیوں نے پاکستان میں کاروبار کی چیخیں نکال دی. پاکستان کے تجارت پیشہ لوگ اور دوسرے کاروباری سخت احتجاج کر رہے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے مقابلے کے لیے پاکستان بچاؤ قانون آج میدان میں تو اترا، لیکن دہشت گردوں کی کارروائی آج بھی جاری رہی اور کل بھی جاری تھی. بلاول بھٹو نے ایک سیاسی تقریر کی ہے، مگر یہ عمل سالانہ لگتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان سالانہ تقاریر سے بلاول بھٹو پیپلز پارٹی میں نئی جان پیدا کر پائیں گے. وزیر اعظم نواز شریف واشنگٹن میں ہیں، اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس دوران امریکہ نے پاکستان کی ٹھوس مدد کرنے کا اعلان بھی کیا اور اس کا عملی نمونہ بھی دیا. دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. عموماً عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد جو ہمارا پہلا پروگرام ہوتا ہے، ہم ان واقعات کی اور ان غیر معمولی واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو کہ کراچی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں اور جن کا بنیادی تعلق کھالوں کے حوالے سے ہوتا ہے. کراچی میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ دسیوں لاکھوں کھالیں جمع کی جاتی ہیں. اس موقع پہ چھینا جھپٹی ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے. مگر ہم انتہائی سکون سے یہ آج کا پروگرام کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر معمولی سال ثابت ہوا ہے. اس سال کراچی میں نہ کھالوں کی چھینا جھپٹی ہوئی ہے، نہ دھوس دھمکی سے کھالیں وصول کرنے کے واقعات سامنے آئے ہیں. اتنی طویل چھٹیاں تھیں، اس دوران قتل و غارت بھی نہیں ہوئی اور یہ پورا ماحول، یہ پورے طویل چھٹیاں عید الاضحیٰ کراچی والوں کے لیے خوشگوار ہوا کا ایک جھونکا ثابت ہوا ہے. پہلی بار ہوا ہے کہ کراچی والے یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سے کھالیں چھیننے کے لیے یا کھالیں مانگنے کے لیے وہ طریقہ یا رویہ اپنایا گیا ہو جو گزشتہ سالوں میں اپنایا جاتا تھا، جب اکثر کراچی والے کہا کرتے تھے کہ ان سے کہا گیا کہ یا تو وہ اپنے بکرے یا گائے کی کھال دے دیں یا اپنی کھال تیار رکھیں. اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور انتہائی اطمینان سے اور سکون سے کراچی میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات بھی گزری ہیں. اس دوران صفائی کا ماحول بھی پورے شہر میں بہتر رہا ہے اور قتل و غارت کے بھی بڑے واقعات دیکھنے میں نہیں آئے ہیں. مجموعی طور پہ پرسکون عید الاضحیٰ گزری، جس کا کریڈٹ جاتا ہے اس آپریشن پر جو کہ کراچی میں پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے جاری ہے اور جس کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں. گو کہ اس سلسلے میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. کراچی میں عید کی تعطیلات کے حوالے سے یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ وہ قواعد و ضوابط جو حکومت نے بنائے تھے ان پر عمل کیا گیا. پاکستان میں قواعد و ضوابط پر عمل کیا جائے اور اسی طرح سے عمل کیا جائے جیسے وہ بنائے گئے تھے. یہ بھی ایک معمول کا عمل نہیں ہے اور یہ غیر معمولی عمل کراچی میں ہوا جب حکومت سندھ کی جانب سے عید الاضحیٰ کے لیے جاری کردہ ضابطہ اخلاق پر عمل ہوا. عید الاضحیٰ کے 3 روز اصلاح کی نمائش پر پابندی تھی جو کہ نظر آئی. قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو جو کمشنر آفس سے باقاعدہ منظوری لینی تھی وہ لی گئی. قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ عوام پر دباؤ نہ ڈالا جائے، نہیں ڈالا گیا. اور قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے کیمپ نہیں بنائے گئے. پہلی بار کراچی میں قربانی کی کھالوں کے لیے کوئی کیمپ نہیں تھے اور ان پہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی جھنڈا نہیں تھا. کہیں پہ بھی لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ جو اس حوالے سے ضابطہ اخلاق ترتیب دیا گیا تھا اس پر سختی سے عمل کیا گیا. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ضابطہ اخلاق بنانے والوں نے بنایا لیکن لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور قانون نافذ کرنے والوں نے یہ بات یقینی بنائی کہ اس ضابطہ اخلاق پر عمل ہو، جس کا پورے شہر پر ایک بہت ہی مثبت اثر دیکھنے میں آیا ہے. شہری تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی جو خوشی اور اپنا اطمینان جو ان عید کی چھٹیوں میں اور عید قرباں کے حوالے سے کراچی میں جو ماحول دیکھا ہمارے ساتھ شیئر بھی کیا. کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ سکون سے ہم نے اپنی مرضی سے کھالے دی جس کو دینا تھا. کوئی جھینا جھپٹی نہیں ہوئی، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں، کوئی زور زبردستی ہے اور بہت اچھا. آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہو تو بہت اچھا. اسی طرح ہونا چاہیے، جس کو جس کی مرضی دے دے. نظام بہت اچھا تھا، صاف ستھرا رہا اور جس کو مرضی آیا اس نے کھالیں دی لوگوں کو. کوئی ایسی اس وقت کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں یہ بات صحیح ہے، اس دفعہ بہت امن رہا ہے اور بدنظمی بالکل دیکھنے میں نہیں آئی. اچھی بات ہے، ڈسپلن ہے،
लोगों ने खुशी से अपना खाल पी लिया। इस दफ़ा कुछ खुशी की बात है, आराम से हुआ, कुछ नहीं, कोई किस्म की तकलीफ नहीं हुई। कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है, इस तरह ही सही रहता है कि सही जगह पे खाले वगैरह दे दी जाती हैं और अपनी मर्ज़ी से लोग जिसको देना चाहते हैं उसको देते हैं, सही लोगों को मिल जाती हैं खाले। बहुत से लोग जो हैं वो इसके मुस्तहिक होते हैं, तो ये ना हो कि डंडे के ज़ोर पे आप किसी को दे दें, तो जिनको देना मुस्तहिक लोग जो हैं दीनी मदारिस वगैरह उनको दे दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसी पुरसकून माहौल के अंदर ईद कुर्बा भी हुई और खाले भी उसी हवाले से जिनको दिल चाहा लोगों ने उस हवाले से अपनी खालों का अतिया भी दिया। पूरे माहौल में बेहतरी और अमन अमान की सूरत हाल अंडर कंट्रोल रही। इसकी वजूहात भी जानते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खावर खान ने। खावर खान, क्या वजह है, मुख्तलिफ जो वजूहात नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से ये ईद कुर्बा इंतहाई सुकून से गुजरी है और ये एक गैर मामूली खबर है कराची वालों के लिए, इसकी बड़ी वजूहात क्या थी? जी कामरान खान साहब, बात की जाए शहर में ईद उल अज़हा के चारों दिन के हवाले से, खालों के हवाले से, तो हमें इस बार जो इक़दामात थे वो इंतहाई मौसर दिखाई दिए। माजी के मुकाबले में जिस तरह देखा जाता था कि फायरिंग के तबादले होते हैं, इसके साथ साथ पूरी सुजुकियाँ छीन ली जाती थी, इस बार जो हमें इस तरह के वाक़यात देखने में नहीं मिले। इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो शहर में टारगेटेड ऑपरेशन जारी था जिसके बायस जो शरपसंद अनासिर हैं वो कार्रवाइयाँ करने से बाज रहे। इसके साथ साथ सियासी जमातों की जानिब से भी जो है अपने कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए थे, क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था कि कोई भी सियासी जमात जो है या जो फलाही तंजीम है वो खुद से जाकर जो है खाल किसी से जमा नहीं करेगी। जिसके बाद जो है सियासी जमातों की जानिब से ईद से एक रोज़ कबल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो है अपने तमाम शहर में उन्होंने पॉइंट्स जो आवेज़ा किए थे वो उनकी निशानदेही की गई ताकि लोग अपनी रज़ाकाराना तौर पर जो है वहाँ जाके खाल जमा करा सकें। ये भी देखा गया है कि ये 6 दिन जो थे ये मजबूरी तौर पर इस अमन अमान की कैफियत भी इस कराची जैसे शहर में काफ़ी बेहतर रही, बहुत हद तक अंडर कंट्रोल रही, खालों के हवाले से भी और ओवरऑल भी अमन अमान की कैफियत है। क्या सिचुएशन थी इन 6 दिनों के दौरान? जी कराची में जो है अगर ईद के चारों दिन की बात की जाए अमन अमान के हवाले से तो हमें बेहतर इंतजामात देखने में मिले। पुलिस और इंजस की भारी नफरी जो थी वो जगह जगह पर मौजूद थी। इसके साथ साथ जो टारगेटेड ऑपरेशन का सिलसिला है उसने जो है काफ़ी इस बार भी जो है इस ईद पे लोगों को जो है अमन के साथ ईद मनाने की एक वजह ये भी तस्वुर की जा रही है। इसके साथ साथ जो आला अहदेदारान हैं शहर के, इसके साथ साथ गवर्नर सिंध ने भी जो है शहर का दौरा किया था, इसके साथ IG सिंध भी थे ताकि शहर में अमन अमान के हवाले से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। ईद के रोज़ भी हमने देखा था कि तमाम मस्जिदों, इमाम बारगाहों और जिन जिन मकामात पर ईद की नमाज अदा की गई वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। जिसके बाद जो है जो मेन शाहराहें पर पुलिस ने बाकायदा मार्च भी किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, खावर खान हमारे साथ थे। ये थी खुशगवार यादें जो कराची वालों को इन 6 दिनों के हवाले से मिली हैं, लेकिन कारोबार की चीखें निकल गई। 6 दिन मुसलसल छुट्टी, बल्कि कई जगह पे 7 दिन भी छुट्टी हुई, ना कारोबार हुआ, ना बाज़ारों में वो हलचल उस तरह की देखने में आई। और इस हवाले से कारोबारी हल्के बहुत एहतजाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 6 दिन कारोबार का बंद रहना, इस हवाले से बात करते हैं उस पर कितना नुकसान हुआ है और कितना बड़ा शदीद नुकसान है ये, इसके बारे में कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि पूरा पाकिस्तान तकरीबन 6 रोज़ मुकम्मल तौर पे बंद रहा है। इसकी बुनियादी वजह वो हुकूमत का ऐलान था जिसमें ईद की छुट्टियों में इजाफा किया गया था। पहले कहा गया था कि मंगल, बुध और जुमेरात को छुट्टी होगी, इसके बाद इसमें जुमे का इजाफा कर दिया गया और फिर सैटरडे संडे उसके साथ जुड़ गया। इस तरह से मजबूरी तौर पे 6 रोज़ ईद की छुट्टी रही है। कारोबारी हलकों ने इस पर एहतजाज भी किया है और उन्होंने कहा है कि इससे पाकिस्तान की दगरगू मईशत को सैकड़ों अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। और आज कोरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कहा कि मईशत को तकरीबन 436 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को टैक्सेस की वसूली के हवाले से तकरीबन 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ इन छुट्टियों की वजह से। माहिरीन कहते हैं कि तकरीबन 400 अरब रुपए का ज़रूर नुकसान हुआ होगा। और आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने, पाकिस्तान में ताजरों की सबसे बड़ी तंजीम ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत का तकाजा ये है कि हम छुट्टियों से इज्तनाब करें, बल्कि 7 रोज़ काम करें, तो फिर कहीं जाके हम दुनिया का मुकाबला करने के काबिल होंगे। इस किस्म की छुट्टियों से और बिला वजह की छुट्टियों से पाकिस्तान के कारोबार को, साख को और मईशत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी दौरान जब पाकिस्तान में छुट्टियां थी, दुनिया भर में कारोबार में बहुत तेज़ी देखने में आई, क्योंकि अमेरिका के मुस्तकबिल के हवाले से, उसके माशी मुस्तकबिल के हवाले से और अमेरिकी हुकूमत के कांग्रेस के अंदर मसाइल की वजह से अमेरिकी हुकूमत बंद थी। मजबूरी तौर पर उसकी जो
ایکٹیویٹیز تھی وہ بند تھیں، لیکن یہ صورتحال بہتر ہو گئی، جس کے بعد دنیا میں اسٹاک مارکیٹس میں اور کاروبار میں بہت بڑی تیزی دیکھنے میں آئی تھی۔ ان 6 دنوں کے دوران پاکستان اس تیزی سے دور رہا، جبکہ دنیا کی اسٹاک مارکیٹس تاریخ کی بلند ترین سطح پر چھو رہی تھی۔ پاکستان میں مارکیٹس بند تھی، بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان میں کاروبار کو اور تجارت کو۔ اس کا مضبوطی اندازہ لگاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ماہر معاشیات اور قومی امور جناب فاروق سلیم نے۔ فاروق سلیم صاحب، چھٹیاں کی ہے تو عید کی چھٹیاں ہیں، دنیا میں شاید اور بھی جگہ ہوتی ہوں گی، 6 دنوں کی چھٹیاں ہو گئی، تو یہ بزنس مین جو ہیں اور یہ دوسرے جو ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے لوگ ہیں یہ بہت ایجیٹیٹ کر رہے ہیں۔ خان صاحب، 3 زمینی حقائق سامنے رکھ لیتے ہیں۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں کاروبار کرنے کی جو ایکسپنسز ہیں، جو بندھے ہوئے اخراجات ہیں، یعنی جو فکس ایکسپینڈیچرز ہیں، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری زمینی حقیقت یہ ہے کہ اخراجات میں بزنس مین کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ اپنے اخراجات اور اپنی آمدن کو بیلنس کر سکے۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ 2013 کے کیلنڈر میں آلریڈی 2 درجن نیشنل ہالیڈیز بھری ہوئی تھیں۔ اب یکمخت آپ 3 ایڈیشنل چھٹیاں دے دیتے ہیں، یعنی کہ آپ نے سال کی 15% زیادہ چھٹیاں بڑھا دیں اور اچانک ہی بڑھا ڈالیں۔ بزنس مین کے پاس تو بے تحاشا پلیٹ فارم ایسے ہیں جس میں کھڑے ہو کے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے۔ جو ڈیلی ویج ورکرز ہیں پاکستان کے، وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کہاں کریں گے؟ اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ 18 کروڑ پاکستانیوں میں سے 9 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جن کو کہ 3 وقت کا کھانا میسر نہیں ہو رہا، اور اگر آپ 3 سے بڑھا کے 6 چھٹیاں کر دیتے ہیں تو پھر یہ 3 کی جگہ یہ کھانے کا جو تعداد ہے وہ 2 پہ پہنچ جائے گی یا 1 پہ پہنچ جائے گی۔ تو ناراضگی جو بزنس مین کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بالکل واجب ہے، لیکن اس سے زیادہ ناراضگی جو ہے وہ ڈیلی ویج ورکرز جو ہیں، ان کے پاس کیونکہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے تو ہمیں ان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ان کی ناراضگی جو تو بزنس مین سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو فاروق صاحب، کتنا اس میں آپ اندازہ لگائیں گے کتنا نقصان ہوا ہے کاروبار کو، معیشت کو اس طویل چھٹیوں کی وجہ سے؟ خان صاحب، 35-40 سال پہلے پاکستان کی جی ڈی پی کا 50% سے زائد حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر، زرعی سیکٹر سے آتا تھا، اور اس زمانے میں پھر اگر چھٹیاں زیادہ کر دی جاتی تو اس کا جو اقتصادی امپیکٹ ہے، اقتصادی اثر ہے، اقتصادی بوجھ ہے، وہ اتنا زیادہ نہ ہوتا۔ اب یہ حالات ہیں کہ 50% سے زائد جی ڈی پی جو ہے وہ سروسز سیکٹر میں ہے اور 20% سے زائد جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر میں ہے۔ تو اگر 60 ارب روپے روزانہ کی جی ڈی پی پروڈیوس کی جا رہی ہے تو اس میں سے 40 سے 50 ارب کی جی ڈی پی ایسی ہے جو یا تو انڈسٹریل سیکٹر کی ہے اور یا سروسز سیکٹر کی ہے۔ تو روزانہ کا تخمینہ اگر لگایا جائے تو 40 سے 50 ارب روپیہ روزانہ کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم ایکسپورٹس کی طرف جائیں تو 7 سے 8 ارب روپے کی روزانہ کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور اگر وہ 5 یا 6 دن کے لیے رک جاتی ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ 40 سے 50 ارب روپے کا نقصان وہاں پہ ہو جاتا ہے۔ تو لگ بھگ اگر سارے نقصانات جمع کر لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 6 دن کا نقصان 200 ارب روپے سے زائد کا نقصان پاکستان کی اکانومی کو ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب فاروق سلیم۔ فاروق سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ کم از کم 200 ارب روپے کا نقصان، تجارتی تنجمنیں کہہ رہی ہیں کہ تقریباً 450 ارب روپے کا نقصان، لیکن اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سینکڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 6 دن پاکستان بند کیا، اس ڈوبتی ہوئی اور دگرگوں معیشت کو یہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج انسداد دہشت گردی کا۔ پاکستان بچاؤ قانون میدان میں اتر گیا ہے، دہشت گردوں نے اس کا جواب دیا۔ آج بلوچستان میں بہت بڑا دہشت گرد حملہ ہوا تھا، کل خیبر پختونخوا میں، عید کے روز بھی خیبر پختونخوا میں۔ اس پوری صورتحال کا جائزہ لیں گے کمرشل بریک کے بعد۔